اس ٹائم پیریڈ میں یونان ایک نئی عالمی طاقت بن کر ابھرا۔ پاکستان، ہندوستان، افغانستان سے لے کر مڈل ایسٹ، مصر اور سعودی عربیہ کے کچھ علاقوں تک الیگزینڈر دا گریٹ نے قبضہ کر لیا۔ اسی کے ساتھ ایک نئے گریک اور ہیلینک ثقافت نے یہودی مذہبی روایات کو کافی حد تک چیلنج کیا۔ یونانی دباؤ اور فورسڈ کنورژنز کے خلاف دا جیوش میکبیز ریوولٹ سامنے آیا، اور بالآخر 164 BC میں یہودیوں نے جیوش کیلنڈر کے مطابق 25 کسلیو، جو کہ موجودہ گریگورین کیلنڈر کے اکارڈنگ نومبر یا دسمبر کے درمیان ہی کوئی دن بنتا ہے، یروشلم کو یونانی ظلم و ستم اور اثر و رسوخ سے بچا لیا۔ اسی دن کو آج دنیا بھر کے یہودی ہنوکا کے نام سے مناتے ہیں۔ 63 BC میں رومن امپائر کے جنرل پومپی نے یروشلم پر قبضہ کر لیا، یہودیوں کے ساتھ کشیدگی بڑھی اور فلسطین سلطنت روم کا ہی ایک صوبہ بن گیا۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ پیدا تو ایک یہودی فیملی میں ہی ہوئے تھے کہ جس کی لائنیج ٹرائب آف جوڈا سے جا کر ملتی ہے، لیکن آپ کی تعلیمات یہودیت سے بہت مختلف تھی، جو کہ اکثر کرپٹ یہودی علماء کے خلاف ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے علماء یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اور دا اویٹڈ ون ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز نے نہ صرف فلسطین بلکہ دنیا بھر میں ایک نیا انقلاب برپا کر دیا، مگر آپ کے حواریوں میں سے ہی کچھ لوگوں نے آپ کے پیغام کو غلط ڈائریکشن میں لیا اور اپنے فائدے کے لیے آپ کی ٹیچنگز کو بگاڑ کر پیش کرنا شروع کر دیا، اور یوں یہودیت سے ہی ایک نئے مذہب عیسائیت کا جنم ہوا، بالکل اسی طرح کہ جس طرح سے سدھانت بدھا کا تعلق تھا تو ایک ہندو فیملی سے، مگر ان کی ڈیفرنٹ ٹیچنگز کی وجہ سے ہندوازم سے ہی ایک نیا مذہب بدھزم وجود میں آیا۔ یہودی علماء نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عوام میں مقبول ہوتے ہوئے دیکھا تو ان پر توہین مذہب اور ریاست کا الزام لگا کر رومن امپائر کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ مگر جلد ہی یہودیوں نے رومن امپائر کا بھی ساتھ نہ دیا، اور تقریباً 70 CE میں یہودی بغاوت کے نتیجے میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر قہر برسا دیا اور دوسرے ہیکل سلیمانی دا سیکنڈ ٹیمپل کو بھی مسمار کر دیا۔ رومنز نے اس یہودی بغاوت کو پوری طاقت کے ساتھ بری طرح سے کچل دیا، یہودیوں کو یروشلم سے جلا وطن کر دیا اور اس خطے کا نام بدل کر سیریا پیلسٹینا رکھ دیا، تاکہ یہودی شناخت کو اس خطے سے ہمیشہ کے لیے مٹایا جا سکے۔